اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے ظاہری حسن و جمال زلفوں کے متعلق کہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، اب وہ دیکھا جائے گا وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی ان معنوں میں کہہ رہا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی جو شکل مبارک یا آپ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہیں، ان کوالٹیز کی بنیاد کے اوپر ہم نے صرف ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں ماننا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو گندمی شکل کے تھے، جس طرح یہ آپ سمجھ لیں آلموسٹ عرب کے ابھی بھی بدو اگر آپ دیکھیں تو وہ پکے رنگ کے ہوتے ہیں، ہمارے رنگ ان سے صاف ہے۔ یہ آپ کو جو آج کل یہ جو عربی نظر آ رہے ہیں نا، یہ فارمی عربی ہیں، جو بدو ہیں نا وہ بالکل وہی پکے رنگوں والے ہیں، بہت سفید کلر ان کے نہیں ہیں۔ تو رنگوں کے اوپر چلیں، اس سے بھی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت بلال حبشی وہ تو ہے ہی حبشی تھے، تو رنگوں کے اوپر، شکل و صورت کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا۔ شکل کو وہ کیوں دیکھے گا؟ شکل اس نے بنائی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جمع اس لیے کی تھیں کہ ہر طرح کا انسان ہوتا ہے۔ بظاہر لوگ گیٹ اپ سے بھی بہت لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ علماء اتنے ٹشن ٹیٹ رہتے ہیں، مہنگی مہنگی واسکٹیں پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، استری۔ میں ہفتے میں ایک دن استری والا سوٹ پہنتا ہوں، وہ بھی جس دن میں درس ریکارڈ کرانا ہوتا ہے۔ آگے پیچھے تو میں نہانے کے بعد نہ گیلے جسم کے اوپر کپڑے پہن لیتا ہوں، جتنے استری ہو جائے ربو ہو جائے، ہاں ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ ایک کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ایک خاص حد تک تو ہم بھی اہتمام کرتے ہیں، سرخی پاؤڈر نہیں کرتے لیکن باقی تو یہ اس طرح جب کوئی بات کر رہا ہے نا اسے کلیریفائی کریں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے الفاظ کا چناؤ بھی لوگوں کو نہیں آتا، وہ بولتے ہوئے بعض اوقات ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جو ان کے اس طرف توجہ، جس طرح ایکس ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ کافروں نے نبی علیہ السلام کو ذلیل کیا، نعوذ باللہ۔ اب وہ ذلیل، وہ لفظ جو ہے ظاہر ایک نوٹوریس ورڈ ہے، وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کیا، تکلیفیں دی، اس کے لیے کوئی اپروپریٹ ورڈ ان کی زبان پہ نہیں آیا تو انہوں نے یہ لفظ یوز کیا۔ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر گستاخی کے فتووں کی بجائے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، تو وہ کلیریفائی کر دے گا۔ تو ووکیبلری کی کمزوری ہو سکتی ہے، بڑے بڑے لوگوں میں ہوتی ہے، گستاخی کے فتوے نہیں لگیں گے۔ اب یہ چونکہ جنرل بات ہے، اس طرح کی باتوں پہ آپ اسپیسیفکلی اس سے پوچھیں، پھر اسے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شکل و صورت میں بھی بے مثال بنایا تھا، اخلاقیات میں بھی بے مثال بنایا تھا۔ ہم جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے، تو وہ صرف اسپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے۔ کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے، تو نبی علیہ السلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں پڑھا، ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا، وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے۔ آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں، یہ آپ کا معجزہ تھا، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے نماز کسوف پڑھائی، جو سورج گرہن کی نماز ہے، اس میں چند قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا۔ صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی، اور اس میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں۔ اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر، ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے، تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا، اور دیکھ بھی لیا، اور پھر فرمایا کہ نہیں، پھر میں نے اسے ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے۔ ایک آپ نے دانا توڑنا تھا، دوبارہ لگ جانا تھا، وہ جنت کو تو فنا نہیں ہے۔ لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا، تو وہ پردے میں رہی بات۔ اب نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک، پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ
عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو میں ملاتے تھے، اور نبی الاسلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا، وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے۔ ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا، بڑی لمبی، اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ اور اخلاق دیکھیں، سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یارا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال، لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے، اور برکت ہوتی تھی اس کی، ظاہر ہے آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے۔ آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی، انڈائریکٹ بھی۔ ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا، اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو۔ نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہا، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے تو وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا، کالے کلر کا کسروانی تیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تبرکات ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے، یار حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں؟ انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیا ہے۔ اور یہاں 2014 کے دھرنے میں ڈاکٹر طیب القادری صاحب اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر تبرکن دے رہے تھے، اور پلی یہاں سے لیتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں اور پلی یہاں سے لیتے ہیں۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر اویل کی ہیں، لیکن پھر ڈاکہ مارا ہے ان کی عزت کے اوپر کہ تم نے وہ سارے پروٹوکول اویل کیے ہیں، کیا خلفائے راشدین بھی یہی کچھ کرتے تھے نبی علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد کے اوپر؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کوئی ریشم اور دباچ ایسی نہیں چھوئی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی گویا کوئی عطر دان جو ہے وہ اپنی وہ صندوقچی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضا بنتی ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو پیروں والی تھی تو اس لیے ہاتھ نرم تھے اتنے، نہیں، آپ نے تو بڑی ٹف لائف گزاری ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں بچپن میں چرائی ہیں، یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بہت نرم تھے۔ تو ہاتھ مبارک ہوں، آنکھیں ہوں، کان مبارک ہوں، تھوک مبارک کے تو کتنے معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لعاب دان ڈالا ہے کسی کھانے میں تو 10 کا کھانا جو ہے وہ 300 کو کفایت کر گیا۔ ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر بس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھا صرف 80 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے، اور آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکریاں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ تو اس طرح کے معجزات۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی، صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے،
जाबिर बिन अब्दुल्ला से वो ताबी पूछते हैं आप लोग कितने थे? उन्होंने कहा हम 1500 थे। 1,00,000 भी होते तो पानी ज्यादा था। 1500 ने पानी पिया, स्टोर किया, जानवरों को पिलाया, तब भी वो एक कोले में जो नबी इस्लाम ने मुबारक हाथ रखा था ना, वो पानी खत्म नहीं हो रहा था। वो पता नहीं अल्लाह ने क्या उसके साथ चेन जोड़ दी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सफर के दौरान हुजूर से कहा कि खाने पीने को कुछ नहीं है तो हम कुछ जमा करते हैं, आप बरकत की दुआ फरमाएं। तो एक बर्तन ला के रखा गया, आपने अपना हाथ रखा। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, ये क्रिएशन एक्स नहीलो कभी नहीं हुई है। जब भी हुआ है ना तो यह कि खाना था उसमें लुआब डाला, बर्तन था पानी वाला उसमें हाथ डाला, जीरो से कभी स्टार्ट नहीं हुआ। यह अल्लाह की क्वालिटी है। हां, अदम माज से वजूद, चीजों में बरकत वो अल्लाह ताला मखलूक के जरिए करवाता है। लेकिन ये सारी अकीदतें नबी इस्लाम के साथ सहाबा कराम की उस वक्त तक थी जब तक नबी इस्लाम दुनिया में तशरीफ फरमा थे। बुखारी मुस्लिम में है कि बारिश नहीं हो रही, आके दुआ करवाई है, बारिश हो गई है। बुखारी मुस्लिम में है कि हजरत अबू हुरैरा यादाश्त का मसला था, दुआ के लिए कहा, हुजूर ने यूं करके उनकी चादर में डाला। उसके बाद कहते हैं मैं कोई हदीस नहीं भूला जब से मैंने सीने लगाई। ये मुअज्जिज़ात ज़ाहिर होते थे नबी इस्लाम के। सही बुखारी में आया, आप अलैहिस्सलाम ने एक साहबी की पिंडली टूट गई, अपना मुबारक हाथ फेरा, वो कहते हैं इस तरह होगी कि इससे पहले कभी यानी टूटी ही नहीं थी। अब ये सारे वो मुअज्जिज़ात थे जो नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में सहाबा किराम अवेल करते थे। लेकिन जैसे ही नबी इस्लाम की वफात हुई है, आपकी कब्र पे जाके कभी किसी ने नहीं मांगा, बल्कि इसके उलट मिलता है। सही बुखारी 1010 नंबर हदीस है, 1010। हजरत उमर कहते हैं इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, अल्लाह पहले पहले हम तेरे नबी के तवस्सुल इख्तियार करते थे, तेरी बरगाह में पेश करते थे उनको, वो दुआ करते थे, उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल होती थी। अब हम तेरे नबी के चचा को लेके आए हैं, उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा दे, और वो फिर बारिश नाजिल हो जाती थी। तो नबी इस्लाम की वफात के बाद लोग कब्र के साथ नहीं अकीदा वो वाबस्ता किए हुए थे। ये बरेलवी हज़रात जितनी बातें करते हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसलिए अक्सर कहता हूं कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में जो सहाबा की हुजूर के साथ अकीदत थी वो आप बरेलवियों में देख लें, और रसूलुल्लाह की वफात के बाद जिस तरह की अकीदत होनी चाहिए वो आप अहले हदीस के अंदर देख लें। चंद एक गुलू वाली चीजें हैं वो अलग हैं, वो हर जगह मौजूद है, वो इख्तलाफ अपनी जगह। लेकिन ये नहीं हुआ कि हुजूर की कब्र की मिट्टी को ले जाए, सजदे शुरू कर दे, नॉट एट ऑल, नेवर, कभी ऐसी बात नहीं। हुजूर की मैयत के ऊपर खुतबा दे रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी में कम से कम 4 जगह है, और क्या बोल रहे हैं, मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, आगाह हो जाओ जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले के मोहम्मद मर चुके हैं, यह वफात पा गया। पाकिस्तान में तो इतिहास से तर्जुमा करना पड़ता है। तो वमन यअबुदुल्लाह, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। रसूलुल्लाह की मैयत के ऊपर नातें, दुरूद शरीफ, आयत करीमा के खत्म नहीं, तौहीद बयान हो रही है, और ये नबी इस्लाम की खूबी है। ये आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फल दिखा दिया कि आपके तरबियत याफ्ता लोगों ने जीसस क्राइस्ट के मानने वालों की तरह उनके बारे में डिविनिटी नहीं क्लेम की, बल्कि आपकी मैयत के ऊपर तौहीद बयान की है। और क्यों ना होता, सही बुखारी में हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं नबी इस्लाम की वफात के दिन चल रहे थे, आप तकलीफ की वजह से बार बार अपनी चादर अपने चेहरे से हटाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते साथ, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर कि उन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और अम्मा आयशा के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि ये हुजूर हमें डरा रहे थे, अगर हमें ये खतरा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो मैं नबी इस्लाम की कब्र को ओपनली ज़ियारत के लिए छोड़ देती, यानी वो हुजरे वाला मामला खत्म हो जाता। सिर्फ ये डर था कि ये काम न लोग डालें। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम की 2 बीवियां उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा जो हिजरत हबशा में शामिल थी, वो हुजूर की बीमारी के दिनों में, आखिरी दिनों में कह रही थी, जब हम हबशा गए थे हमने मारिया नाम का गिरजा देखा था, वहां पर तस्वीरें थी। हुजूर उस तकलीफ के आलम में भी उठे और उन्होंने कहा कि यही तो उनमें खराबी थी
جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے، مسجدیں بنا لیتے تھے اور وہ سارے معاملات شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. باقی قبر رسول اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز ہے، شاہر اللہ میں سے ہے. اس کی حاضری نفلی عبادات میں افضل ترین عمل ہے. صحابہ کرام جاتے تھے، 4 کتابوں میں ہے، الموطا امام مالک میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر، السلام علیک یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. وہ فضائل اپنی جگہ ہیں، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان چیزوں کا انکار کرے، لیکن غلوف سے بچنا ہے. لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. دین میں غلوف نہیں کرنا، اور اللہ پہ بھی وہی بات کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو. دیکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ہیرا نامی جگہ پر گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اب انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو عشق میں کر رہا ہوں، عشق دے چلے نمبر لے گئے. اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا، ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ لاجکس تو بناتے ہیں نا، اس طریقے سے کورالریز بناتے ہیں. خصوصاً آپ بریلویوں کو دیکھیں گے، اہل تشیع کو دیکھیں گے، وہ کیسی کورالریز بناتے ہیں. جی ادھر یہ ہو گیا تھا ادھر کیوں نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ کریں گے تو کل کو آپ نبی الاسلام کے والد کا بھی انکار کر دیں گے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، ہم بھی اپنے نبی کے والد کے ہونے کا انکار کر دیں گے. نہیں یار، خدا کے لیے رسول اللہ کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ہاں، اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کی برکت سے امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ نبی الاسلام کے حوالے سے چونکہ ڈسکشن تھی اس لیے میں نے